الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہم ترتیب وار قرآن شریف کی آیتیں ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان تفسیر قرآن سے سن رہے ہیں۔ 12واں پارہ جاری ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 76 تک ہمارا لاسٹ پروگرام میں خلاصہ اور تفسیر کا بیان ہو چکا۔ اللہ کریم قرآن شریف کے حق کو حق جاننے، اس پر عمل کرنے اور باطل کو باطل جاننے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے تو ان کی وجہ سے لوط غمگین ہوا اور ان کے سبب اس کا دل تنگ ہوا اور کہنے لگا یہ بڑا سخت دن ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہو کر فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کی حیت اور حسن و جمال کو دیکھا تو قوم کی خباثت کا خیال کر کے آپ علیہ السلام ان خوبصورت فرشتوں کی وجہ سے غمگین ہوئے۔ اس وقت وہ لڑکوں کی شکل میں تھے، آپ کا دل تنگ ہوا کیونکہ ایک تو وہ مہمان تھے، دوسرا وہ خوبصورت تھے، اس لیے ان کے بارے میں آپ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف سے خوف زدہ ہو کر فرمانے لگے کہ یہ بڑا سختی کا دن ہے۔ روایت میں ہے کہ فرشتوں کو اللہ پاک کی طرف سے حکم یہ تھا کہ وہ قوم لوط کو اس وقت تک ہلاک نہ کریں جب تک کہ حضرت لوط علیہ السلام خود اس قوم کی بدعملی پر 4 مرتبہ گواہی نہ دیں۔ چنانچہ جب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام سے ملے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ کیا تمہیں اس بستی والوں کا حال معلوم نہ تھا؟ فرشتوں نے کہا ان کا کیا حال ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ عمل کے اعتبار سے روئے زمین پر یہ بدترین بستی ہے، اور آپ نے یہ بات 4 مرتبہ فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ کافرہ تھی وہ نکلی اور اس نے اپنی قوم کو جا کر خبر دی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں ایسے خوبرو مہمان آئے ہیں جن کی مثل اب تک کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ان کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی آئی اور وہ لوگ پہلے ہی سے برے کاموں کے عادی تھے۔ لوط نے فرمایا اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی نیک کردار والا نہیں؟ ناظرین اکرام، حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کے ساتھ گھر میں ہی تھے کہ آپ کی قوم کے لوگ آپ کے مہمانوں کے ساتھ برے ارادے سے دوڑتے ہوئے آئے۔ وہ لوگ اس سے پہلے ہی برے کاموں کے عادی تھے اور شرم و حیا سے بالکل عاری تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، یہ جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے نکاح کی صورت میں پاکیزہ ہیں، تو اپنی بیویوں سے فائدہ حاصل کرو جو تمہارے لیے حلال ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی عورتوں کو جو قوم کی بیٹیاں تھیں بزرگانہ شفقت سے اپنی بیٹیاں فرمایا تاکہ اس حسن اخلاق سے وہ فائدہ اٹھائیں اور غیرت و حمیت سیکھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اللہ پاک سے ڈرو اور اپنے کفر و سرکشی سے باز آ جاؤ اور میرے مہمانوں سے کوئی برا ارادہ نہ کرو اور مجھے ان کے سامنے شرمندہ مت کرو۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارے لیے کوئی حاجت نہیں اور تم ضرور جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو اللہ پاک سے ڈرنے کی نصیحت فرمائی
اور مہمانوں کے سامنے رسوا کرنے سے روکا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے اس نصیحت سے منہ پھیر لیا۔ انہوں نے کہا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں نکاح کی کوئی حاجت نہیں، اور وہ اپنے برے ارادے سے باز نہ آئے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ لوط نے فرمایا اے کاش تمہارے مد مقابل میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ فرشتوں نے عرض کی اے لوط ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، تو آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جائیں اور تم میں کوئی پیٹھ پھیر کر نہ دیکھے سوائے تیری بیوی کے، بے شک اسے بھی وہی عذاب پہنچنا ہے جو ان کافروں کو پہنچے گا، بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت کا ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ ناظرین کرام، حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ وہ اپنے ارادے سے باز نہیں آئیں گے، تو آپ نے افسوس کرتے ہوئے فرمایا کاش مجھے تم سے مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت ہوتی یا میں ایسا کوئی قبیلہ رکھتا جو میری مدد کرتا اور تم سے جنگ کرتا اس حوالے سے، اور تمہیں تمہارے برے ارادے سے باز رکھتا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر اپنا دروازہ بند کر لیا اور اندر سے آپ یہ گفتگو فرما رہے تھے۔ قوم نے چاہا کہ دیوار توڑ دیں۔ فرشتوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام کی بے چینی دیکھی تو عرض کی اے لوط آپ کا پایا مضبوط ہے، ہم ان لوگوں کو عذاب کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ ایسا کریں کہ دروازہ کھول دیں، پھر ہمیں اور انہیں چھوڑ دیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے اور نہ ہی آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ کھول دیا تو قوم کے لوگ مکان میں گھس آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے اپنا بازو ان کے چہروں پر مارا تو وہ سب اندھے ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے مکان سے نکل کر بھاگے، انہیں راستہ نظر نہیں آتا تھا اور وہ یہ کہتے جاتے تھے ہائے ہائے لوط کے گھر میں بڑے بڑے جادوگر ہیں، انہوں نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ پھر فرشتوں نے کہا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات یہاں سے لے جائیں۔ فرشتوں کے اس کلام کا ایک مطلب یہ ہے کہ اے لوط علیہ السلام آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات یہاں سے لے جائیں اور آپ میں سے کوئی پیٹھ پھیر کر نہ دیکھے، لیکن آپ کی بیوی پیٹھ پھیر کر دیکھ لے گی کیونکہ اسے وہی عذاب پہنچنا لکھا ہوا ہے، وہ کافروں میں سے ہے اور کافروں کو وہ عذاب پہنچے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اے لوط علیہ السلام آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات یہاں سے لے جائیں اور آپ میں سے کوئی پیٹھ پھیر کر نہ دیکھے، البتہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نہ جائیں کیونکہ وہ کافروں میں سے ہے اور اسے بھی عذاب پہنچے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا یہ عذاب کب کا ہوگا؟ فرشتوں نے جواب دیا بے شک ان کے عذاب کا وعدہ صبح کے وقت کا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا میں تو اس سے جلدی چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی صبح قریب ہی تو ہے، آپ اسے دور نہ سمجھیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو اس کا نیچے کا حصہ کر دیا اور اس پر لگاتار کنکر کے پتھر برسائے۔ ناظرین کرام، جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنی بستی سے نکل گئے تو انہیں حکم دیا گیا کہ پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے۔ سب نے اس بات پر عمل کیا، لیکن آپ علیہ السلام کی کافرہ بیوی جو تھی اس نے جب سنا کہ اس کی قوم پر عذاب نازل ہونے والا ہے تو اس نے پیچھے مڑ کر چیخ کر کہا ہائے میری قوم، پھر اسے بھی ایک پتھر لگا اور وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہلاک ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب اس طرح آیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے قوم لوط کے شہر جس طبقہ زمین میں تھے اس کے نیچے اپنا بازو ڈالا اور ان 5 شہروں کو جن میں سب سے بڑا صدوم تھا اور ان میں 4 لاکھ آدمی بستے تھے اتنا اونچا اٹھایا کہ وہاں کے کتوں اور مرغوں کی آوازیں آسمان پر پہنچنے لگیں، اور اس آہستگی سے اٹھایا کہ کسی برتن کا پانی تک نہ گرا اور کوئی سونے والا بیدار نہ ہوا۔ پھر اس بلندی سے اس شہر کو اوندھا کر کے پلٹ کر نیچے دے مارا
اور جو لوگ اس وقت بستی میں موجود نہ تھے وہ جہاں کہیں سفر میں تھے وہیں انہیں لگاتار پتھر برسا برسا کر ہلاک کر دیا گیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ بستیاں الٹنے کے بعد ان پر لگاتار پتھر برسائے گئے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، جن پر تیرے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے اور وہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ ناظرین کرام، ان پتھروں پر جو ان پر برسائے گئے تھے ایسا نشان تھا جس سے وہ دوسروں سے ممتاز تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان پر سرخ لکیریں کھینچی ہوئی تھی، خط کھینچے ہوئے تھے، اور مفسر سدی کا قول ہے کہ ان پر مہریں لگی ہوئی تھیں، اور ایک قول یہ ہے کہ جس پتھر سے جس شخص کی ہلاکت ہونی تھی اس کا نام اس پتھر پر لکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کفار قریش کو ڈرایا گیا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پتھر آپ کی قوم کے ظالموں سے بھی کچھ دور نہیں۔ حضرت قتادہ اور حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کے ظالموں سے وہ پتھر کچھ دور نہیں۔ خدا کی قسم اللہ پاک کسی ظالم کو ان پتھروں سے نہیں بچائے گا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی ذکر کی ہے کہ وہ بستیاں جن میں یہ واقعہ رونما ہوا کفار مکہ سے دور نہیں، کیونکہ وہ بستیاں ملک شام میں تھیں اور شام مکے سے قریب ہے۔ اس رکوع میں بد فعلی کا بیان ہوا ہے، لہٰذا یہاں پر کچھ اس حوالے سے بھی توجہ سے سماعت فرما لیجئے کہ بد فعلی جسے لواطت بھی کہتے ہیں کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ ایسا شخص مستحق لعنت ہے اور بروز قیامت اللہ پاک کی نظر رحمت سے محروم رہے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر قوم لوط کے سے عمل کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اللہ پاک اس پر لعنت فرمائے جس نے قوم لوط جیسا عمل کیا، اللہ پاک اس پر لعنت فرمائے جس نے قوم لوط جیسا عمل کیا، اللہ پاک اس پر لعنت فرمائے جس نے قوم لوط جیسا عمل کیا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ایک اور قوم کا ذکر کرتے ہوئے اب ان کے قصے کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں اور بے شک مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ ناظرین کرام، اس سورہ ہود میں ذکر کیے گئے واقعات میں سے یہ 6واں واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے، بعد میں حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے کا نام مدین پڑ گیا، اور اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین ہی نے اس شہر کی بنیاد ڈالی۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک کی وحدانیت کی دعوت دیں۔ اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین والوں کو سب سے پہلے یہ فرمایا اے میری قوم اللہ پاک کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں۔ توحید کی دعوت دینے کے بعد انبیاء اکرام علیہ السلام کو یہ حکم ہوتا ہے کہ جو کام زیادہ اہمیت کا حامل ہو پہلے اس کی دعوت دیں، پھر اس کے بعد جس کی اہمیت ہو اس کی دعوت دیں۔ کفر کے بعد چونکہ مدین والوں کی سب سے بری عادت یہ تھی کہ وہ خرید و فروخت کے دوران ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ جب کوئی شخص ان کے پاس اپنی چیز بیچنے آتا تو ان کی کوشش یہ ہوتی کہ وہ تول میں اس چیز کو جتنا زیادہ لے سکتے ہوں اتنا لے لیں، اور جب وہ کسی چیز کو فروخت کرتے تو ناپ اور تول میں کمی کر جاتے۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں مصروف تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اسی لیے ان سے یہ فرمایا کہ یہ بری عادت چھوڑ دو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ پھر فرمایا بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں۔ اور ایسے حال میں تو آدمی کو چاہیے کہ وہ نعمت پر شکر کرے، دوسروں کو اپنے مال سے فائدہ پہنچائے، نہ کہ ان کے حقوق میں کمی کرے۔ ایسی حالت میں اس عادت سے اندیشہ ہے کہ کہیں اس خوشحالی سے محروم نہ کر دیا جائے جو اسے ملی ہوئی ہے۔
اگر تم ناپ تول میں کمی سے باز نہ آئے تو بے شک مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے، جس سے کسی کو رہائی میسر نہ ہو اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دن کے عذاب سے آخرت کے عذاب مراد ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کا تفصیلی قصہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 سے 93 میں بھی گزر چکا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اے میری قوم، انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کا دیا ہوا جو بچ جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر فرمایا گیا بقیت اللہ خیر لکم، جو بھی دیا ہوا ہے اللہ پاک کا اور جو بچ جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی حرام مال ترک کرنے کے بعد جو حلال مال بچ جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا تولنے اور ناپنے کے بعد جو بچے وہ بہتر ہے۔ اور معانی بھی مفسرین نے اس آیت کے بیان فرمائے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حلال میں برکت ہے اور حرام میں بے برکتی ہے۔ اسی طرح حلال کی تھوڑی روزی حرام کی زیادہ روزی سے بہتر ہوتی ہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر کوئی نگہبان نہیں، یعنی تم سے صادر ہونے والے ہر معاملے میں میرا تمہارے پاس موجود رہنا ممکن نہیں تاکہ میں ناپ تول میں کمی بیشی پر تمہارا مواخذہ کر سکوں۔ علماء نے فرمایا کہ بعض انبیاء اکرام علیہ السلام کو جنگ کرنے کی اجازت تھی، جیسے حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ بعض وہ تھے جنہیں جنگ کرنے کا حکم نہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام انہی میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام سارا دن وعظ فرماتے، ساری رات نماز میں گزار دیتے تھے۔ قوم آپ سے کہتی کہ اس نماز سے آپ کو کیا فائدہ؟ تو آپ فرماتے نماز خوبیوں کا حکم دیتی ہے، برائیوں سے منع کرتی ہے۔ اس پر وہ مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہتے جو اگلی آیت میں آ رہا ہے قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ قوم نے کہا اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ واہ بھائی، تم تو بڑے عقل مند نیک چلن ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین والوں کو دو باتوں کا حکم دیا تھا۔ نمبر ایک، اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور نمبر دو، ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ قوم نے ان دونوں باتوں کا جواب دیا، اور یہ جواب اس آیت میں ہے۔ پہلی بات کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم ان خداؤں کی عبادت چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے۔ مدین والوں کے اس جواب سے یہ ظاہر ہوا کہ ان کے پاس بت پرستی کرنے پر دلیل اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید تھی بس۔ اسی لیے جب حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا تو انہیں بہت عجیب لگا اور کہنے لگے کہ بتوں کی پوجا کرنے کے جس طریقے کو ہمارے پچھلے لوگوں نے اپنایا ہے ہم اسے کیسے چھوڑ دیں۔ دوسری بات کا مدین والوں نے یہ جواب دیا ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کیا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ ان کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنے مال میں پورا اختیار رکھتے ہیں، جو چاہیں کریں، کم ناپیں کم تولیں، کوئی کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والا۔ آیت میں مذکور لفظ صلاۃ، اس سے مراد یا تو دین و ایمان ہے یا اس سے مراد نماز ہے جو آپ پڑھا کرتے تھے۔ مدین والوں نے اپنے گمان میں حضرت شعیب علیہ السلام کو بے وقوف اور جاہل سمجھا، اس لیے طنز کے طور پر انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا تم تو بڑے عقل مند اور نیک چلن ہو۔ یہ جملہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کنجوس آدمی کو دیکھ کر کہے جناب تو بڑے حاتم تائی ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم میں بڑے عقل مند اور نیک چلن آدمی کی حیثیت سے مشہور تھے، لیکن جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان میں نسل در نسل چلتی ہوئی بت پرستی کو چھوڑنے کا حکم دیا تو انہوں نے حیران ہو کر کہا بڑے عقل مند ہو، بڑے نیک چلن ہو۔ تو یہ تنزیہ جملہ تھا
اور پھر یہ کہتے تھے کہ اگر عقل مند ہو تو کیسے عقل مند ہو کہ ہمیں وہ چیز چھوڑنے کا کہتے ہو جو ہمارے باپ دادا سے نسل در نسل چلی آ رہی ہے، جو بت پرستی ہے معاذ اللہ. اور صرف ان کے پاس یہی دلیل تھی بس، اور کوئی دلیل نہیں تھی اس بات پر کہ وہ بت پرستی کو جاری رکھیں. اور انہوں نے یہی دلیل دے کر حضرت شعیب علیہ السلام کو خاموش کرانے کی کوشش کی. اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، اس کی تفصیلات زندگی رہی تو انشاءاللہ آیت نمبر 88 سے اگلے پروگرام میں سنیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.